أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا رب العالمين صدق اللہ العظیم. سبق ہمارا یہاں تک ہو چکا تھا، البتہ واقعہ چونکہ آگے چل رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں سے شروع کیا کہ حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا، اور جادوگروں کے مقابلے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت بڑی بڑی تفصیلات ہیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ جادوگر مقابلے میں 15,000 تھے یا پھر 70,000 تھے یا اس سے کم تھے. ہر کیف جو بھی تعداد جادوگروں کی تھی، اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے سانپ چھوڑ دیے میدان کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں بھی اس کے بارے میں ڈر بیٹھا تھا، اور جیسے حضرت موسیٰ کے قلب میں ڈر بیٹھا تھا اسی طریقے سے پورے مجمع کے دل میں بھی ڈر بیٹھا اور پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ بھی انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا چھوڑا اللہ کے حکم سے، تو پھر جو ہے وہ سارے سانپ کو نکل گیا. یعنی جو انہوں نے سحروا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پہ جو جادو کیا تھا، فاسترہبہم اور لوگ اس سے ڈرے ہوئے تھے، تو وہ سب کا سب ختم ہو کے حضرت موسیٰ کا روب وہاں پہ چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح مبین نصیب فرمائی. دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے مقام پر اظہار حق فرماتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر موقع پہ حق کا اظہار ہو سکے. وقتی طور پر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حق کا اظہار نہ ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ اظہار حق ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مد مقابل کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ. یہ ساری بات اس کے اندر آ گئی. فغلبوا ہنالک، چنانچہ وہ لوگ مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ واپس لوٹے صاغرین. صاغرین کا معنی ہے چھوٹا ہو کر، صغیر سے نکلا ہے نا. جب یہ صغیر سے نکلا ہے تو چھوٹے ہو کر واپس لوٹے. لیکن جب آپ مقابلے میں کسی سے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو شرمندگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انقلبوا صاغرین کا مطلب ہے آپ شرمندہ ہو کر، ٹھیک ہے، سبکی ہوئی اور سبکی کے ساتھ لوٹے. لیکن سبکی کے ساتھ لوٹنے کے بعد یہ تھا کہ جادوگروں کو حقیقت حال معلوم ہو چکی تھی، اس لیے کہ جادوگر پڑھے لکھے لوگ تھے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوتا. وہ کسی نہ کسی موقع پہ حقیقت جان لیتے ہیں، جس چیز میں طاقت نہ ہو، جس چیز میں معاملہ نہ ہو. جیسے آج کل کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ عام عوام الناس تو کسی کی بات سن لیتے ہیں، لیکن علماء ہر ایک کی بات نہیں سنتے ہیں. علماء ہر ایک کے ماتحت نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بنیادی دین کی بنیاد کو جانتے ہیں، دین کی سطح کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب دین کی بنیاد کو جانتے ہیں، دین کی سطح کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. تو چنانچہ جادوگر اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ماہیت تبدیل ہوئی ہے. جیسے میں نے پچھلے سبق کے اندر آپ حضرات سے ذکر کیا تھا کہ حقیقت ماہیت تبدیل ہو جانا یہ اور ہوتا ہے، اور غیر ناممکن کا امکان کی طرف چلے جانا یہ اور ہوتا ہے. جادوگر ناممکن کو امکان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور معجزہ جو ہے وہ حقیقت و ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے. چنانچہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ،
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گرا دیا سحراتو جادوگروں کو ساجدین سجدے میں، یعنی اس واقعے نے، اس چیز نے جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ ظاہری حیت پہ سجدے میں گئے بلکہ دل سے بھی گئے تھے، چنانچہ دل سے آواز نکلی۔ قالو، وہ سب کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، عالمین کے پروردگار کے اوپر۔ دیکھیے یہ دوسرا لہجہ۔ پہلا لہجہ کیا تھا؟ پہلا لہجہ لالچ تھا، ٹھیک ہے، انسان کا مقرب ہونا تھا، یہ پہلا لہجہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہا ہاں ہاں بھئی تم میرے مقربین میں سے بن جاؤ گے، یہ پہلا لہجہ تھا۔ اور دوسرا لہجہ کیا ہے؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے کر آگے۔ جب تک ہم اس لہجے پہ نہیں آئیں گے، جب تک ہم اللہ رب العزت کی ذات کا دو ٹوک قرار نہیں کریں گے، ہمارے ایمان میں پختگی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم مخلوق کے سامنے شرمندہ رہیں گے اور خالق کے سامنے جانے سے کترائیں گے تو تب تک ہمارے اندر ایمان کی جلا نہیں ہو سکتی۔ جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو اسی فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور دل سے اقرار کیا کہ چھپ چھپ کے دین پر عمل کرنا ایک وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد دین آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنا آپ ظاہر کریں۔ یہ کیا ہوا 10 سال سے آپ چھپ کے عمل کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا دین انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، دین سے انسان میں غیرت آتی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہیں، ان کا ایک مرید تھا جو کہ یورپی ملک، کسی یورپی ملک کے اندر کسی شخص کا ملازم تھا، اس کے گھر کا نوکر تھا۔ تو کہتا ہے کہ وہ مجھے گوشت لانے کا کہتے تو میں جاتا اور میں گائے کا گوشت لے کر آتا تھا۔ تو جب کچھ دن گائے کا گوشت کھاتا تو اپنی بیٹی سے اس کی لڑائی ہوتی تھی، اپنی بیوی سے اس کی لڑائی ہوتی تھی۔ کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کہتے جی یہ لڑکا تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے، لڑکا تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے، اور غصے ہوتا تھا۔ کہنے لگے پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا تم گوشت اچھا نہیں لے کے آتے، میں خود لے کے آؤں گا۔ تو یہ خنزیر لے کے آیا اور خنزیر پکانا شروع کیا۔ تو کوئی لڑکا اس کے کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے پاس فلاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، بیٹھا رہنے دو نا۔ تو کیا ہے، آپ کے اعمال آپ کے تاثرات کو بناتے ہیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے تاثرات، آپ کے یقینیات، آپ کے حوال میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ کے اعمال اگر اچھے ہیں، دین کے مطابق ہیں، اچھے برے ہونے کی بات نہیں کر رہا، قانون باری تعالیٰ کے مطابق ہیں، تو آپ کے اندر دینی غیرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے اعمال برے ہیں تو دینی غیرت ختم ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں کے قریب میں کوئی گھر ہے، وہاں پر پچھلے دنوں شادی تھی، تو انہوں نے اونچی اونچی آواز میں گانے لگائے، اونچی آواز میں گانے لگائے۔ تو ہمارے خٹک صاحب ہیں، وہ گئے اور جا کے کہا کہ بھئی آپ کی خوشیاں مناؤ، لیکن اللہ کے بندو مسجد کے سامنے ہو، نماز کے وقت اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد کچھ دیر کے لیے تو گانے بند کر دو، یہاں سے نماز ہو رہی ہے، وہاں سے تمہارے گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ خوب جا کے لتاڑا، خوب غصے ہوئے، ٹائٹ کر کے غصے ہوئے۔ حالانکہ جن کے ہاں شادی تھی وہ قانونی، سیاسی
اور میڈیا کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ میڈیا کے پتہ نہیں کتنے مولوی اور وہ سب وہاں موجود ہیں، نماز میں نہیں آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک داڑھی منڈا آدمی وہ جا کے غصے ہو رہا ہے۔ غیرت ہے، دینی غیرت، دینی غیرت انسان کی بیدار ہوتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ چنانچہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدہ کیا، عمل آیا، ٹھیک ہے جی، عمل آیا، اس عمل نے غیرت کو جگایا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر کہا کہ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو فہم بھی دیتے ہیں، وہ فہم عام لوگوں والا فہم نہیں ہوتا، خاص فہم ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ پورا یہاں پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں، لاکھوں لاکھوں لوگ موجود ہیں، اور یہ لاکھوں لاکھوں لوگ موجود ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم فرعون کو رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بارگی کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ فرعون رب العالمین ہے تو ہم اس پہ ایمان لے گئے آگے، نہ بابا نہ، بلکہ شکست کے بعد ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ درست ہیں، تو یہ ہے، سمجھ لیجئے۔ قال فرعون، اب فرعون نے دیکھا، دیکھیں یہ میں نے ایک تفسیر سے اٹھایا، بڑا عام عبارت انہوں نے لکھی ہے، یہ بڑا ہی نازک موقع تھا۔ فرعون، اس کے درباری، بلکہ اس کی پوری قوم کی ہوا اکھڑ چکی تھی، لیکن یہ فرعون بھی بڑا ہی کایا سیاسی تھا، کوئی سیاسی شخص تھا، اس نے بڑا ہی کوئی سیاسی شخص تھا، لکھنے میں مجھ سے گڑبڑ ہوئی، اس نے بگڑتے ہوئے حالات سنبھالنے کے لیے یہ ایک چٹکلا چھوڑا، ان ساحروں اور موسیٰ کی ملی بھگت ہے، یہ شاعر ہم کو یہاں سے بے دخل کرنے کی سازش میں موسیٰ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ انہوں نے پہلے سے آپس میں مشاورت کر رکھی تھی کہ عین موقع پر اپنی شکست مان کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیں گے، جس سے موسیٰ کی دھاک سب پہ بیٹھ جائے گی، اور اس طرح ہم موجودہ برسر اقتدار گروہ کا اقتدار ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ان پر سازش اور بغاوت کا الزام لگا دیا۔ اب دیکھیے، میں نے ذکر کیا تھا آپ حضرات کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آئے ہیں، اس مقام سے آئے ہیں، کیا ہو گیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے دور سے آئے، اس مقام سے چلے ہیں اور یہاں پر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سفر طے کرتے کرتے، یہ عام سفر یہ ہے، لیکن سفر طے کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ یہاں سے چلے، یہاں سے پہنچے، یہاں پر منفس میں فرعون سے ٹاکرا ہوا، اور جادوگر یہ پورے مصر سے آئے ہیں۔ تو اب خود دیکھیے کہ ان لوگوں کی یہ 15,000، بعض روایت کے مطابق 17,000، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طے ہونا کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ممکن ہے؟ فرعون بھی یہ جانتا تھا، فرعون کے درباری بھی یہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے صاف صاف یہ سازش کی کہ کسی طریقے سے یہ اتنا بڑا مجمع لوگوں کا موجود ہے، اگر یہی لوگ ہم سے ہٹ گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ معاملہ ہوا، اس وجہ سے فرعون نے یہ چٹکلا چھوڑا کہ کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ البتہ سدی کی ایک روایت ہے، اس میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جادوگروں کا بڑا تھا، اس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو جس میں کھوٹ ہوتا ہے نا، وہی درمیان کے رابطے بناتا ہے، جو سچا پکا ہوتا ہے
اس کو رابطے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے دیکھ لیں گے، اس کو بار بار صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ تو یہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس اور اس نے کہا کہ موسیٰ میں کل آپ کا جادو چلنے نہیں دوں گا، آپ جتنا بھی بڑا جادو کر لیں میں آپ کو یہ جادو چلنے نہیں دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جادو تو کرتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ واقعتاً ہم کسی پیغمبر کا مقابلہ نہ کریں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ جو ان پڑھ جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر ہی نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ڈر سے عاری ہوتے ہیں ان لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی MBBS ہے اور بات کرتے ہیں گالیوں کے ساتھ، تو کون کہے گا کہ بھئی آپ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ وہ کہے گا یا تو جاہل انسان ہے، پڑھ تو اتنا لیا لیکن عقل نہیں ہے۔ بے وقوف اس کو کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ کیا ہے کہ انسان کی ان کا معاملہ اس کا تعین کرتا ہے کہ یہ واقعتاً پڑھا لکھا سمجھدار ہے بھی یا نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون نے کہا، قال فرعون، تو فرعون کو حضرت موسیٰ اور جادوگر کی اس ملاقات کا پتہ چل گیا تھا۔ تو یہ دو قسم کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی الزامات فرعون نے اپنے آپ کو اپنی قوم کو بچانے کے لیے لگائے تھے۔ کہتے آمن تم بھی، تم ایمان لے کر قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے، میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی اور تم ایمان لے کر آ گئے، یہ کیسے؟ ان ھذا لمکر، یہ تمہارا مکر ہے، فریب ہے، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم نے شہر کے اندر مکر کیا تھا، یعنی فلاں مقام پر تم نے کھڑے ہو کے یہ کیا تھا، یہ مجھے پتا ہے۔ لتخرجوا منہا اہلا، اور یہ تم نے کیا ہی کس لیے تھا؟ تاکہ تم نکال دو منہا اہلہا، یہاں کے رہنے والوں کو، یعنی میری حکومت ختم کر دو۔ تو یاد رکھیں باطل ہمیشہ مادیت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کی ساری نظر مادیت پر ہوتی ہے، چنانچہ وہ سامنے والے کو بھی مادہ پرست ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مولانا ہیں، مولانا عبد المنعم فائز صاحب، بڑے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انہوں نے ایک سیمینار کرایا اور سیمینار کی انٹری فیس انہوں نے 300 روپے رکھی، کافی بڑا سیمینار تھا، اگر اس کی انٹری فیس 3000 بھی ہوتی تو میں شور ہوں کہ یہ کم تھی، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے 300 روپے فیس رکھی۔ اس 300 روپے فیس رکھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھئی کوئی ایویں ہی بس منہ اٹھا کے بس ہم بھی آ جائیں گے، ایسی منہ اٹھا کے نہ آ جائے، بلکہ جو بھی ہے کوئی اہتمام سے آئے، یہ تھوڑا سا اہتمام کرے بھی، ہم نے ٹکٹ لی ہے، ہم نے یہ کیا، یعنی 300 روپے انہوں نے صرف اس لیے رکھے تھے۔ باقی میں جانتا ہوں کہ ہمیں چھوڑو یار، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے فارمیلٹی رکھی ہے۔ تو ایز اے فارمیلٹی یہ 300، آپ بتائیں 300 روپے کا کون سا پلاٹ آتا ہے؟ 300 روپے کا آتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ایک معمولی 300 روپے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور میں شور ہوں کہ اگر 3000 بھی ہوتے تو لوگوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ 300 روپے انہوں نے صرف ایک سمپل فارمیلٹی کے طور پہ رکھا، اور وہ بھی انہوں نے کئی لوگوں کا چھوڑا، میرے سامنے کی بات ہے۔ تو اب کراچی یونیورسٹی کے کچھ حضرات، ان کا ایک گروپ ہے، ان کو یہ 300 روپے لے کے انہوں نے بحث کی کم از کم کوئی 1 ڈیڑھ ہفتہ، یہ علماء پیسے کیوں لگا لیتے ہیں، علماء پیسے کیوں، پیسوں کا یہ علماء کتنے بھوکے ہیں کہ ان لوگوں کے 300 روپے کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ دیکھو نا، دین کی بات سکھانے کے لیے بھی پیسے مانگ رہے ہیں، یہ ان جیسا بھوکا لالچی کوئی ہے؟ دین کی بات سکھانے کے لیے بھی یہ فیسیں رکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دین تو مفت ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی نظر، باطل کی نظر ہمیشہ مادے پر ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی اہم چیز، انہوں نے کہا 300 روپے کیوں ہے؟ تو ان کو یہ یعنی
ان کے مادہ پرستی یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر بندے کو ہی مادہ پرست سمجھتے ہیں، ہر شخص کو ہی مادہ پرست سمجھتے ہیں، ہر انسان، ہر فلاحی کام، اچھا کام، برا کام، ہر ایک کو مادہ پرست سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے، میں نے یہ سوال کیا اپنے استادوں سے، میں نے کہا استاد جی یہ لِتُخْرِجُوا أَهْلَهَا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی مادہ پرستی دکھانا تھا۔ اللہ رب العزت دکھانا ہے اس کی مادہ پرستی کہ وہ کتنا مادہ پرست ہے، میٹیریلسٹک ہے، کہ ہر چیز پیسے پہ تولتے ہیں، ہر چیز کو پیسے پہ تولتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم میٹیریلسٹک بن جائے تو ہم صدقے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بھی ہم مزدور آتے ہیں، ہم اس سے کام کرواتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے 10,000 چاہیے، ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یار میں 8,000 دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہم ایک سوٹ خریدتے ہیں، وہ سوٹ آتا ہے 3,000 کا، ہم اس سے بارگین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ 2,500 کا دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم 1,00,000 نکال کے دے دیتے ہیں، چپ کر کے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ زکوٰۃ میں مادیت نہیں ہے، یہ سارا معاملہ مادے کا ہے، یہ والا معاملہ مادے کا ہے۔ تو مسلمان ہمیشہ میٹیریلسٹک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان آخرت کے اجر کے اوپر کرتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں جی؟ آپ کو مسلمان ہونے کے پیسے مل رہے ہیں، اور آپ مسلمان نہیں ہیں تو کیا آپ کو مسلمان نہ ہونے کے پیسے مل رہے ہیں؟ انسان کے نظریے اور ویلیو کی بات ہوتی ہے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تو یہ میٹیریلسٹک قسم کے لوگ ہیں، تو ہر چیز کو مادے پہ تولتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ انسان ہر چیز کو مادے پر تولے۔ چنانچہ آپ اس سے سوٹ لینے کے اوپر 3,000 روپے، 2,000 روپیہ تو جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کو آپ 5,000 ایسے ہی دے دیتے ہیں، لو بیٹا جاؤ، کہ یہ آپ کی عیدی ہو گئی، لو بیٹا یہ کر لو، لو بیٹا۔ اس کو آپ بائک لے کے دے رہے ہیں، اس کو آپ گاڑی لے کے دے رہے ہیں، اس کو آپ ویسٹ کوٹ لے کے دے رہے ہیں، اس کو آپ جرسی لے کے دے رہے ہیں، لیکن آپ اس سے پیسے نہیں لے رہے۔ کیوں نہیں لے رہے جی؟ اس لیے کہ یہاں پہ مادیت درمیان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ایمان کا تعلق مادیت سے تولتے ہیں، اعمال کو مادیت کے ساتھ تولتے ہیں۔ میں آج سے تہجد پڑھوں گا، دیکھ لینا میرے رزق میں وسعت ہوگی۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی انہوں نے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، لیکن اس میں مدینہ یعنی شہر کے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اچھا، مدینہ میں نے بتایا نا کہ فرعون نے بتایا کہ فلاں جگہ پر جو تم نے آپس میں بات کی تھی وہ مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، جو فلاں مقام پہ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو تم نے کیا ہے نا وہ مجھے پتا ہے، اس میں مقام کا ذکر کیا ہے۔ سوال کسی نے کیا ہے کہ مولانا پڑھے لکھے میں کون سی تعلیم آتی ہے، دنیاوی یا دینی؟ پڑھے لکھی میں دنیاوی تعلیم بھی نہیں آتی، دینی تعلیم بھی نہیں آتی۔ پڑھے لکھے ہونے میں، سوال آپ نے بہت اچھا کیا، پڑھے لکھے ہونے کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو شعور آنا شروع ہو جائے سمجھ لیں آپ پڑھے لکھے۔ جب آپ کو فہم ہونا شروع ہو جائے، آپ سمجھنے لوگوں، دین کو، دنیا کو، آپ پڑھے لکھے۔ ایک مولوی صاحب ہے، ٹھیک ہے، دورہ حدیث پڑھا ہوا ہے، فتویٰ پڑھا ہوا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس کو آخرت کا شعور نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سا مولوی صاحب ہوا؟ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آخرت کی فکر ہے۔ میں تقابل ایکسٹریم لیول پہ کروں تاکہ ساری بات سمجھ میں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو فکر آخرت ہے، چنانچہ وہ حرام نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا،
وہ نماز نہیں ترک کرتا، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کو ایک فکر ہے، اس کو ایک فکر ہے کہ میں نے آ، اپنی آخرت، اس کو شعور ہے، وہ سب کچھ پیسے کے لیے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس کو یہ شعور ہے، جب یہ شعور بیدار ہو گیا، اب یہ پڑھا لکھا ہے، میرے پڑھے لکھے ہونے سے یہ مراد ہے۔ بہت سے لوگ جو ریلیجن سے، میں نے کب کہا ریلیجن سے تعلق رکھنا ہی پڑھا لکھا ہے؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں نے تو ایکسٹریم لیول کی مثال دے دی کہ مولوی صاحب ہے اور وہ اگر حرام کھاتا ہے تو وہ بے شعور ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، وہ فکر آخرت رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، دینی جذبہ رکھے ہوئے ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو کہا ہی نہیں جو ریلیجیس پیپل ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو نان ریلیجیس پیپل ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعون کی خفیہ اطلاعات کا سسٹم بہت تیز تھا، شاید اس لیے اس کو ملاقات کا، جی ہاں، فرعون تو بادشاہ ہونے کے ناطے فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، فرعون کا سسٹم بہت تیز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فوقذ موسیٰ فقضى علیہ کا معاملہ پیچھے گزر چکا کئی مقامات پر، آگے سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے آئے گا۔ تو فرعون کی اطلاعات کا سسٹم بہت تیز تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک بچے کو اس پوری اطلاعات سے نکال کر فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی اطلاعات کا سسٹم تیز تھا، جبھی تو اس نے 70,000 بچے قتل کروائے، 70,000 بچے قتل کرائے۔ تو دیکھیے جی، اب لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جان لو، یہ اس نے نا ابتداً دھمکی دی ہے، ٹھیک ہے، پھر تفصیلاً اس نے دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کٹواؤں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کٹواؤں گا، یا میں ضرور تمہارے ہاتھ کٹواؤں گا۔ یہاں پہ ایک ترجمہ کیا ہے، وہ یہ کہ لا لا میں دھمکی دیتا ہوں کہ پکا، میرا پکا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، لأقطعن، کہ کاٹوں گا، کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم و تمہارے پاؤں کو، وارجلکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف، من خلاف، مخالف سمت میں، مخالف سمت میں مطلب کیا؟ یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طریقے سے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، ثم اس کے بعد لأصلبنکم سولی پہ چڑھا دوں گا، اجمعین تم سب کو، تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ یہ کفر نمبر ایک مکر کرتا ہے، مادہ پرست ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھمکی آمیز اس کے معاملات ہوتے ہیں، یہ کفر کا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے جواب میں ایمان کیا ہے؟ قالو، ان کا لہجے کی تیسرا درجہ دیکھیے، قالو انا الی ربنا منقلبون، انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے کہ یقین رکھو، انا، کہ ہم، الی ربنا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ساری بات ہی ختم ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مار ڈالے گا نا، قتل کر دے گا، تو بس صحیح ہے۔ وما تنقم منا، وما تنقم منا، تم ہم سے جو ناراض ہو، تنقم منا تم جو ہم سے ناراض ہو، تنقم انتقام سے، تم جو ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو، ناراض ہو، الا، اس میں اور کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ آمنا بھی آیات ربنا، ہم ایمان لے آئے اللہ کی اس نشانی پر، نشانیوں پر، لما جاءتنا، وہ نشانیاں جب ہمارے پاس آئیں،
تو تم صرف اس وجہ سے ناراض ہو، بقیہ اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھ سے۔ بقیہ جو تم کہہ رہے ہو یہ سازش کی ہے اور ایسا کیا ہے، شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر آگے مخلوق سے زیادہ منہ لگایا ہی نہیں۔ جو سوال تھا اس کا جواب دیا تھا کہ سامنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والے یہ واضح ہو جائے کہ ہم لوگ ڈرے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر افرغ، افرغ کہتے ہیں کسی پیالے کے اندر پانی ہے اس کو الٹا کر دینا، تو یہ افرغ افراغ ہوتا ہے۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار آپ اتار دیجئے ہمارے اوپر صبر، اور توفنا مسلمین، اور ہمیں موت دیجئے مسلمین، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ چنانچہ یہ جادوگروں کا قصہ اللہ رب العزت نے مختصراً ذکر فرمایا۔ آ، میں بتاتا ہوں، کسی کا سوال ہے تیسرا لہجہ کیا، میں بتاتا ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے پروردگار آپ ہمارے اوپر صبر اتاریے، وتوفنا، اور ہمیں موت دیجیے مسلمین، مسلمان ہونے کے حال میں۔ ہمیں موت دیجیے اس حال میں، توفنا مسلمین، ہم مسلمان ہوں، یا مسلمین کا ایک معنی ہے ہم آپ کے تابع دار ہوں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ دیکھیے میں نے باتیں یہاں پہ ذکر کی کہ جادوگر جب فرعون کے پاس آئے تھے ان کا پہلا لہجہ یہ تھا، فرعون کی چاپلوسی والا لہجہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ان کو ایمان ملا تو ان کا لہجہ یہ تھا۔ پہلا لہجہ ان کا یہ تھا کہ آپ ہمیں اپنا مقرب بنا لیں، آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پہلا لہجہ ان کا مادہ پرستی کا تھا، جادوگروں کا، یہ پہلا لہجہ تھا، میں نے ادھر نشان بھی لگایا۔ دوسرا، قالوا آمنا برب العالمین، دوسرا لہجہ فرما برداری کا تھا، ٹھیک ہے، دوسرا لہجہ فرما برداری کا تھا۔ اور یہ جو تیسرا لہجہ تھا جادوگروں کا، یہ جادوگروں کے حساب سے، وما تنقم منا الا آمنا، تیسرا لہجہ جواب دینے والا تھا، یعنی اسلام اور ایمان ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ایسی غیرت بیدار کر دیتا ہے کہ آپ کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایمان کی پیک ہے اور یہی ایمان کی انتہا ہے۔ تو یہ جادوگروں کا لہجہ ہے، یہ ایک نوعیت ہے اس مسئلے کی، اور دوسری نوعیتیں یہاں پر ان آیات کے اندر واضح۔ بس آج کا سبق یہیں تک ہے، ہم بہشتی زیور انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک کورس کر رہا ہوں، مجھے وہاں جانا ہوتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا جلدی نکلنا ہوتا ہے، تقریباً 11 سے لے کے 1 بجے تک میں وہیں پر پڑھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے۔